الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم کتاب فطرت کے سر ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا نہ عرب ہوتا نہ عجم ہوتا اگر وہ امام رسول نہ ہوتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل صد تکریم معزز علماء کرام بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، سیرت کے عنوان سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے عنوان سے باتیں چل رہی ہیں۔ گزشتہ ہمارے سامنے یہ بات پہنچی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی اشاعت شروع کی تو کفار مکہ نے بہت ساری کوششیں اور پلان بنائے کہ کسی بھی طرح اسلام کی اشاعت کو روکا جائے، لیکن وہ کسی بھی حد تک کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، وہاں پر بھی وہ لوگ ناکام ہوئے اور کسی بھی طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ حبشہ سے خالی ہاتھ وہ لوگ واپس آئے۔ بادشاہ نے منع کر دیا کہ ہم لوگ ان لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، یہ لوگ سچے ہیں اور ایک سچے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ تو حبشہ میں رہنے لگے عزت و اکرام کے ساتھ، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو یہ لوگ بھی حبشہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کا ارادہ کیا تو بادشاہ نے سواریوں کا انتظام بھی کر دیا، بادشاہ نے بیچ راستے میں کھانے کی جو ضرورتیں تھیں وہ بھی دے دی، اور ایک قاصد کو ساتھ میں بھیجا کہ جائیں ان کو مدینہ پہنچا کر کیا۔ چنانچہ اس قاصد نے تمام کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔
اور نجاشی نے اس وقت کلمہ بھی پڑھ لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور کہہ دینا کہ میں آپ کو نبی تسلیم کرتا ہوں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنا کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ چنانچہ یہ لوگ حبشہ پہنچے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر کے پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو گلے لگا لیا، اور گلے لگانے کے بعد وہ قاصد جو آیا تھا ان کو چھوڑنے کے لیے، تو یہ سارا پیغام، سارا میسیج جو بادشاہ کی طرف سے آیا تھا کہ میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں اور آپ کو دعا کے لیے کہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، اللہم اغفر للنجاسی، اللہم اغفر للنجاسی، اللہم اغفر للنجاسی۔ تمام صحابہ نے آمین کہا۔ اب وہ قاصد جو تھا اس نے ارادہ کیا واپس جانے کا، تو جاتے جاتے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق دیکھے وہ آپ اپنے بادشاہ سے بیان کر دینا، اور وہ وہاں سے روانہ ہو چکا۔ خیر، تو یہ حبشہ کی ہجرت تو اس طریقے پر ختم ہوئی کہ وہ لوگ پھر واپس مکہ نہیں آئے، مدینہ پہنچے، لیکن چونکہ کفار مکہ خالی ہاتھ حبشہ سے مکہ واپس آئے تھے، تو اب ان لوگوں کو غصہ بہت زیادہ تھا کہ کسی بھی طرح اس مذہب کو روکنا چاہیے۔ اور دوسری طرف ہوا یہ کہ ابو جہل نے اب اعلان کر دیا کہ اب غصے کو کسی بھی طرح ختم کیا جائے، تو اس نے اعلان کیا کہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا، نعوذ باللہ، اس کو 100 اونٹ انعام میں دے دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا تو میں نے بھی تلوار نکالی کہ چلو 100 اونٹ کے لیے جاتا ہوں، تو ابو جہل کے گھر گیا اور ابو جہل سے ملاقات کی، اور ابو جہل سے جا کر کے کہا کہ یہ بات تو نے اعلان کیا ہے کہ 100 اونٹ تو دینے والا ہے؟ کہا کہ ہاں میں 100 اونٹ دینے والا ہوں۔ حضرت عمر تلوار لے کر کے جا رہے ہیں، بیچ راستے میں نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، تو نعیم ابن عبداللہ پوچھتے ہیں دوپہر گرمی تو دیکھو کدھر؟ کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ اگر محمد کو قتل کریں گے تو آپ ان کے خاندان والوں سے بچ نہیں پائیں گے، وہ بدلہ لیں گے آپ سے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ نعیم کی یہ جو زبان ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نعیم بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو کہا تو بھی پھر گیا؟ تو یہ پھرنے کی کوشش کی تو اپنی طرف کھینچا، کہا کہ مجھ پر کیوں زیادتی کرتے ہو؟ آپ اپنے گھر جاؤ اور اپنی بہن اور اپنے بہنوئی سے پوچھو کہ کیا بات ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں عمر اب ادھر سے نکل رہے ہیں اور پہنچے اپنی بہن کے گھر۔ اپنی بہن کے گھر جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن اور اپنی بہنوئی کو، یعنی حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی کو قرآن کریم سکھا رہے تھے۔ تو جب حضرت عمر کی آواز کانوں پر پہنچی تو خباب چھپ گئے پیچھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر جب اندر پہنچے تو بہن سے پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو مارنا اور پیٹنا شروع کیا۔ حضرت عمر نے بہت مارا، یہاں تک کہ خون نکلا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ، ان کا نام تھا، ان کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی کا نام تھا سعید ابن زید۔ تو فاطمہ بنت خطاب نے کہا عمر جو چاہے کر لے، اب یہ اسلام ہمارے سینوں سے تو نکال نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نرم ہوئے۔ نرم ہونے کے بعد سوال کیا کہ فاطمہ میری بہن تو ابھی کیا چیز پڑھ رہی تھی وہ مجھے بتلا دے۔ تو کہا کہ تو ناپاک ہے، ناپاک چیز تیرے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی، اگر تجھے یہ چیز چھونی ہے تو غسل کر لے، وضو کر لے، اس کے بعد وہ چیز تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ چنانچہ جب یہ بات سنی عمر کی تو خباب اب واپس آئے کہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ
عمر ابن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب اور ابی جہل، دو میں سے ایک کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ یہ دعا جب فرمائی تو خباب باہر نکلے کہ لگتا یہ ہے کہ حضور کی دعا اب عمر کے سینے تک پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ باہر نکلے، غسل کر کے آئے اور کہنے لگے کہ لا وہ کیا پڑھ رہی تھی۔ چنانچہ اس کاغذ میں لکھا تھا سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ جب اس کو پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ گئے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب اس جملے پر حضرت عمر پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جب لوگوں کے سینوں پر پہنچائے تو اس نے لوگوں کے دلوں کو پلٹ کے رکھ دیا۔ آج ہمارے پاس نہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے نہ قرآن سننے کا وقت ہے۔ اگر امام نے ایک آیت قرآن کی زیادہ پڑھ دی تو باہر ہائے واویلا شروع ہو جاتا ہے، کتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھتے بھی نہیں آتا، قل ہو اللہ پڑھ لیا کریں۔ حضرت عمر نے جب قرآن سنا ہے تو ان کا دل تبدیل ہو چکا۔ کفار مکہ اگرچہ اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے لیکن قرآن سننے کے بعد ان کے دلوں کو لذت ملتی تھی۔ اخنس ابن سریق، ابو جہل، ابو سفیان، تینوں کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ وہ اگرچہ اسلام میں نہیں آئے تھے لیکن حضور جب کعبۃ اللہ کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ قرآن سننے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے کہ چلو قرآن سنتے ہیں۔ واپس آتے ملتے پوچھتے کہاں، تو کہا قرآن سن کے آ رہے ہیں۔ کہا کہ ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اور ہم خود قرآن سننے جا رہے ہیں۔ کہا کہ قسم کھاؤ کہ کل سے قرآن سننے نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ لذت چاشنی قرآن کی وہ دل میں اتری تھی کہ اب وہ رک نہیں سکتے تھے، پھر سے جاتے تھے۔ لیکن آج ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر کیوں نہیں؟ ہم کو قرآن سننے میں لذت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے گانے ہینڈز فری لگا کر کے اپنے کانوں میں لگا کر کے اس کو دن بدن سنتے جا رہے ہیں۔ اس نے ہمارے دلوں کو خراب کر دیا، اور جو دودھ خراب برتن میں داخل ہوتا ہے وہ دودھ کو خراب کر دیتا ہے وہ برتن۔ اسی طریقے پر ہمارے دلوں میں اتنی خرابیاں ہیں، جب گانا بندہ سنتا ہے تو نفاق اس کے دل و دماغ سے اٹھتا ہے، اور نفاق جب اٹھتا ہے تو حق بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، اور قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا۔ جب امام پڑھتا ہے تو بھی الگ الگ خیالات میں ہوتا ہے، اور جب خود بھی قرآن پڑھتا ہے تو بھی اس کو لذت نہیں آتی۔ خیر بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خباب لے کر کے جا رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں۔ حضور کے دربار میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ عمر ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھولے، کیونکہ عمر کا رعب ایسا ہی تھا کفر کے زمانے میں بھی۔ حضرت لوگ نہیں کھول رہے تھے تو حضرت حمزہ نے کہا کھولو، اگر عمر آ رہے ہیں صحیح بات کے لیے تو کوئی بات نہیں، بات کریں گے، اور اگر غلط طریقہ ہے تو ہم اس کا جواب اسی سے دیں گے۔ حضور اس مجلس میں موجود ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ عمر اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے نہیں تھے، یہ پکی بات۔ عمر باہر ہے حضرت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے، پتہ تک نہیں چلا کہ عمر کیوں آ رہے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے سہارے میں اندر پہنچا ہوں، دونوں جانب دو آدمی ہیں۔ میں دار ارقم میں اندر پہنچا، اندر پہنچنے کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچا، اور کھینچنے کے بعد مجھے کہا کہ عمر اب وقت آ چکا ہے، اب کب آپ قبول کرتے ہیں اسلام کو؟ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول اسی لیے تو آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا بیچ راستے میں تو جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ ایک بچڑا ہے، بچڑے کو لوگ راستے کے بیچ میں کاٹ رہے ہیں، تو بچڑے کے پیٹ میں کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اے بندے، نیک بات نیک بندے کی زبان سے سن کر کہ وہ ایک بات کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے،
اور وہ اپنے آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہے، اس بات کو قبول کر لے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ بات جب میرے کانوں میں پہنچی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے پکارا جا رہا ہے۔ یہ بات بخاری شریف میں موجود ہے، بابو اسلام عمر بن الخطاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آواز کی کوئی پرواہ نہیں کی، میں تو چلتا رہا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ملی اور اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر آئے اسلام میں، تو اب جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ کفار مکہ اب نرم ہوئے، اس اعتبار سے کہ دونوں طرف سے وہ لوگ ٹوٹ گئے، ایک طرف حفصہ سے ان کی ناکامی اور دوسری طرف یہاں پر عمر جیسا جلیل القدر آدمی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، تو دونوں طرف تو اب کرے کیا؟ گزشتہ میں نے کہا تھا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اب کوئی تو راستہ چاہیے اسلام کی اشاعت کو روکنے کا، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو قریش سب جمع ہو جاؤ، تو سارے قریش جمع ہو گئے اور سارے قریش نے جمع ہو کر کے کہا بنو ہاشم سے قطع تعلق کر دو، بنو ہاشم سے قطع تعلق کرو، اس طور پر کہ اگر بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں تو ان سے بائیکاٹ نہیں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ان سے کھانا پینا شادی بیاہ سب بند، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے حوالے کرو یا پھر ہم سے قطع تعلق ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ محمد آپ کے حوالے نہیں ہو سکتے۔ یہ جملہ سن کر کے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے بھوک کے عالم میں 3 سال ایسے گزرے ہیں، حضرت بچے رو رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ خود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کے وقت میں گزر رہا تھا، میرے پیر کے نیچے ایک گلی چیز نظر آئی تو میں نے اس کو اسی وقت اٹھا کر کے کھا لیا، آج تک پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا کھایا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں مجھے پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو میں پیشاب کے لیے گیا تو میرے پیشاب کے چھینٹے جس چیز پر پڑے تو آواز آئی کہ یہاں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تو میں نے وہ چیز اٹھا کر کے دیکھا کہ یہ اونٹ کا چمڑا ہے، وہ چمڑا میں لا کر کے میں نے اس کو دھویا، دھونے کے بعد گرم پانی میں اس کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنایا اور پاؤڈر بنا کر کے میں نے اس کو پی لیا۔ وہ چمڑے کے اتنے ٹکڑے پر میں نے 3 دن نکال دیے۔ یہ کس بنا پر؟ صرف اس بنا پر کہ حضور ہمارے حوالے کر دو تو ہم آپ سے بائیکاٹ ختم کر دیں گے۔ ابو لہب اگر کوئی باہر سے کوئی چیز بیچنے کے لیے پہنچتا تو ابو لہب کھڑا ہو جاتا، کہتا کہ ان کو کوئی چیز بیچنا مت، اگر آپ کو بیچنا ہے تو ڈبل بھاؤ میں بیچو۔ چنانچہ مسلمانوں کے پاس پیسوں کی بھی کمی تھی تو وہ خرید نہیں پائے، اور 3 سال اس عالم میں مسلمانوں کے گزر گئے۔ کیوں گزرے؟ اس لیے کہ ہم حضور کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اپنی عزت کے خاطر، اپنی ملازمت کے خاطر، اپنے آپ کو باعزت کہنے کے واسطے حضور کی بات چھوڑیں، حضور کی سنتوں کو بھی ہم نے تو نہیں پکڑا۔ اس لیے کہ اگر میں باعزت بنتا ہوں تو حضور کی سنتیں جاتی ہیں، اگر مجھے کام کرنا ہے گیڑوں میں پاس جا کر کے تو وہاں میں اپنی عزت بچانے کے لیے تو نمسکار کا جملہ بولتا ہوں، لیکن اگر میرے حضور کی کوئی بات آتی ہے تو اگر اس پر آتی ہے تو میں اس وقت خاموش ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ جملہ بولنے میں میرے عزت پر حملہ ہوتا ہے۔ کوئی کہیں گے یہ آدمی بڑا ہے اور بڑا ہو کر کے جملے اس کی زبان پر اچھے نہیں لگتے۔ تو صحابہ نے نہیں سپرد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم حوالے نہیں کر سکتے، چاہے ہم بھوکے رہ لیں گے، چاہے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، درختوں کے پتوں سے زندگی گزار لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن حضور آپ کے حوالے نہیں آ سکتے۔ اور ہم رات دن 24 گھنٹے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے جا رہے ہیں۔ ذرا عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی عالم نے تو لکھا ہے یہاں تک کہ اس امت کے پاس حضور تو چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اگر اپنی تجارت کے واسطے
اور اپنے مال کی زیادتی کے واسطے اگر حضور کا سودا کرنا پڑے تو یہ امت حضور کا بھی سودا کر دے گی۔ ہم کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، ہم تو حضور کی زبان پر حضور کے بارے میں اگر کوئی جملہ بولتا ہے تو ہم تو چلا اٹھتے ہیں، اور آپ ایسا کہتے ہیں ہاں ہاں، اگرچہ بزبان قول تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہماری اوپر سے لے کر نیچے تک حالت دیکھ لیں کہ کیا ہم نے کیا ہے۔ ایک باپ اگر یوں کہہ دے ایک بیٹا کہ میں میرا باپ کا بہت فرما بردار ہوں، زبان سے بہت بولتا ہے، میرا باپ کچھ بھی کہتا ہے کام کر دیتا ہوں، ایسا میرے باپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں، بہت کچھ کرتا ہوں، میرے باپ کو میں کبھی برا بھلا نہیں کہتا، بہت اچھی بات ہے، لیکن باپ پانی مانگے نہ دے تو، نہ باپ کو تماچا مارے تو، کہا کہ یہ کیا ہے، عزت بہت محبت ہے، پانی بھی نہیں دیتا۔ تو حضور سے زبان سے محبت کا اقرار تو ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور نے کہا میری زندگی گزار لو، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ تو اس مسئلے میں تو ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، زبان سے تو کوئی بھی چلاتا ہے، اصل تو اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنا ہے۔ تو یہ سیرت کے عنوان سے اس ٹاپک پر جو کلام اور جو باتیں ہو رہی ہے وہ کوئی قصہ کہانی ہے اور اسلامی اتہاس کو بیان کر کے آنکھوں کو اور کانوں کو ٹھنڈا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس اتہاس کو بتلا کر کے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اسلام تو قیامت تک باقی رہے گا، یہ بات کان کھول کر کے سن لو، قیامت تک اسلام باقی رہے گا، اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ سوال ہمارا اپنا ہے، قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ قرآن کی اسلام کی حفاظت کریں گے، یہ اللہ نے وعدہ لیا ہے قیامت تک باقی۔ لیکن سوال میری اپنی ذات کا ہے کہ مرتے وقت میری زبان سے کلمہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ سوال یہ ہے میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں تو اسلام کے عالم میں رخصت ہوتا ہوں یا اسلام کو چھوڑ کر رخصت ہوتا ہوں، سوال میرا اپنا ہے۔ بہت کوششیں ہوئی پوری دنیا میں، حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہوگی کوششیں اسلام کو ختم کرنے کی، لیکن اسلام ختم نہیں ہوگا۔ جس دن اسلام دنیا سے اٹھ جائے گا قیامت آ جائے گی، یہ بات پکی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ، حدیث میں ہے کہ جب تک اللہ والا دنیا میں باقی ہے دنیا باقی، جب ختم تو دنیا بھی ختم۔ اس لیے ضروری ہے کہ میرا اپنا اسلام، میرا ایمان سینے میں باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ ہم اس مزے میں نہ جھیلیں کہ میں مسلمان کے محلے میں رہتا ہوں، میں مسجد میں کبھی آ جایا کرتا ہوں، میرا نام مسلمان ہے، میں مر جاؤں گا لوگ جنازے کی نماز پڑھ لیں گے، مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا، اس وہم اور اس خیال میں نہ رہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا اسلام کس حالت میں ہوتا ہے دنیا سے رخصت، ہم کیسے جاتے ہیں؟ ایک صحابی، وہ مشہور بات ہے، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، کہ جب مدینۃ المنورہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا تھا، ثعلبہ نے، اے اللہ کے رسول دعا کر دیں، غریب ہوں، کچھ میں دے دے اللہ مجھے کچھ دے دیں۔ کہا کہ غریبی میں زندگی بہتر ہے، ثعلبہ کیا چاہیے؟ کہا کہ نہیں حضرت دعا کر دیں۔ تو دعا کر دی تو ان کو چیزیں ملتی گئی، بکریاں آئی، پھر بڑھتے گئے جانور، ان کے بڑھتے گئے، تو پھر نمازیں چھوٹتی تھی، پھر جمعہ چھوٹی، پھر مسجد نبوی کی طرف آنا بند ہو گیا، پھر دھیرے دھیرے یہ حالت چلتی رہی۔ تو چلتے چلتے زکوٰۃ کا حکم جب نازل ہوا تو ثعلبہ کے پاس لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے پہنچے، تو ثعلبہ نے کہا کہ زکوٰۃ کس بات کی، یہ تو ٹیکس مانگ رہے ہو آپ، یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی، نہ ابو بکر نے قبول کی حضور کے بعد، نہ عمر نے قبول کی، اور عثمان کی زندگی میں ثعلبہ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ جملہ، ان کی یہ بات، کہ جس بات کی وجہ سے صحابی تھے، اسلام میں تھے، چاہے علماء نے اس پر تفسیر کی ہے کہ وہ منافق ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں پھر وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کو قبول نہیں کیا۔ اور ایک بندے کی بات، مدینہ پہنچنے کے بعد جب صحابہ حضور کا تذکرہ، صحابہ بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ ابن عامر،
یہ بیٹھا ہوا تھا، اس تذکرے میں ایک منافقوں کا سردار ایک بات بولتا تھا، وہ بات یہ کہتا تھا کہ حضور کو ہم نہیں مانتے۔ یہ بات پہنچا دی حضور کے پاس، حضور کو آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ آدمی تو آپ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، کہا کہ ایسا ہے، تو اس کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ تو میرے بارے میں ایسا کہتا تھا؟ کہا کہ نہیں، میں نے تو آپ کے بارے میں نہیں کہا۔ کہا کہ یہ چھوٹا بچہ کہتا ہے۔ کہا کہ چھوٹے بچے کی بات مانتے ہو یا مجھ جیسے بڑے امیر کی بات مانی جائے گی؟ صحابہ بھی اس طرف چلے گئے کہ اس امیر کی بات کو روکا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اب وہ بچہ چھوٹا سا اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نازل کر دے تاکہ اس کا جھوٹ کا پردہ ثابت ہو جاوے اور میرا سچ ثابت ہو جاوے۔ چنانچہ وہ صحابی چھوٹے سے بچے دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، تمام صحابہ آمین کہتے ہیں۔ قرآن کریم آ چکا اور قرآن نے آ کر کے کہا کہ ایک بندہ دعا کرتے، ایک بندہ سچ کہتا ہے، آپ کو ان کی بات سچ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ منافقوں کا سردار تھا، اس بندے نے کہا، اس آیت کریمہ میں ہے کہ الا من تاب، کہ اگر تو توبہ کر لیتا ہے تو یہ بات تیری قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ منافق نے کہا کہ اللہ کے رسول میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوا تو مسلمان ہونے کی حالت میں رخصت ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو اس وہم اور خیال کے ساتھ رکھیں کہ میں مسلمان ہوں، یقیناً خیال رکھنا چاہیے، لیکن صحابہ 24 گھنٹے اس معاملے میں ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، اور منافق ہمیشہ بے خوف رہتا ہے اور مسلمان ہمیشہ خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ کہیں میں مرتد نہ ہو جاؤں، کہیں میں مرتد نہ ہو جاؤں۔ آج ہم سب اطمینان سے ہیں تو خیال کریں کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں۔ ابو بکر ڈر رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود ڈر رہے ہیں، حذیفہ ابن یمان ڈر رہے ہیں، عمر ڈر رہے ہیں کہ کہیں میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو اسلام تو نہیں چھین لیا گیا ہوگا۔ اور ہم ہیں کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں مسلمان تو ہوں، اگر میں نے تھوڑے بہت گناہ کے کام کر لیے، نماز نہیں بھی پڑھی تو کیا مسئلہ ہے، اللہ گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اطمینان کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ لہٰذا ان باتوں کو دھیان سے سنیں اور اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔